بڑھائیں کہ جن کو یہ مرض لگ چکا ہے ان کی تشخیص کرنے کی صلاحیت بڑھائی جائے ٹیسٹنگ کے ذریعے. اس کے بعد ان لوگوں سے جو لوگ رابطے میں آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان تک پہنچا جائے, ان کی ٹیسٹنگ کی جائے, تاکہ جتنا ہم جلد پہنچ سکیں گے ان لوگوں تک جن کو یہ مرض لگا ہے اور ان کے علاج کی جو ضرورت ہے وہ علاج کر سکے, اور ان کو جو دوسروں سے ذرا سا الگ رکھنا ہے وہ کر سکے, اتنا ہی ہم مؤثر طریقے سے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کم سے کم ایک لوگوں کا روزگار کا ذریعہ چلتا رہے اور معیشت چلتی رہے, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. اور یہ جو نظام جس کو تکنیکی اصطلاح کے اندر ٹیسٹنگ ٹریکنگ کوارنٹین کا نام دیا جاتا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کہتے ہیں, وہ اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا. وہ پائلٹ ٹیسٹ کے ریزلٹس آ گئے, اس کو دیکھ کے ہم نے پھر فائن ٹون کر کے اس نظام کو فائنلائز کیا. پہلے نیشنل کمانڈ سینٹر میں چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت ہوئی, پھر اس کے بعد ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ ہوئی, پھر چیف منسٹرز کے ساتھ مشاورت ہوئی, اور آج اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں دے دی گئی ہے, اور وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ نے اس کی منظوری دے دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ نیشنل جو سسٹم ہے ہمارا وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نظام جو ہے یہ چلتا ہے ہماری ایپیکس باڈی, یہیں سے نیشنل کمانڈ سینٹر سے یہ مینج بھی کیا جائے گا, اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی, لیکن اس کے بعد وہ نیچے صوبوں کی مکمل اس کے اندر صرف مشاورت نہیں بلکہ اس کی زیادہ تر جو امپلیمنٹیشن ہے, جو عمل درآمد ہے, وہ ہونا بھی جو ہے وہ صوبوں کے ذریعے ہونا ہے, اور وہ نیچے تحصیل کے لیول تک جاتا ہے. جو صوبائی انتظامیہ کی ہمارے لوگ ہیں اور صوبائی ہیلتھ منسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر بھرپور شرکت کریں گے. اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں وہ ادارے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں گے, اور اس کے اندر وفاق کی سول اور ملٹری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے ڈیزائن کے اندر, اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبائی حکومتیں کریں گی, اور گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی فوج کی سپورٹ امپلیمنٹیشن کے اندر مکمل طور پر اویلیبل ہوگی. تو ایک مکمل قومی رسپانس ڈیولپ کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا اب جب کہ اس کی نیشنل کمانڈ سینٹر نے نیشنل کوارڈینیشن سینٹر نے کمیٹی نے اجازت دے دی ہے, تو اس اجازت کے بعد کل سے یہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. تیسری چیز جس کی وزیر اعظم نے ہدایت دی تھی وہ پاور ڈویژن نے اپنے فیصلہ فائنل کر دیا, اس کی نوٹیفیکیشن بھی نکلنے والی ہے, اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے کے اندر سحر اور افطار کے اوقات پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کسی بھی ملک کے حصے کے اندر سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. نوٹیفیکیشن کے اندر اس کی ساری تفصیلات بھی پاور ڈویژن کی آ جائیں گی کہ ایگزیکٹلی کیا اوقات ہیں جس کے اندر یہ مینٹین کیا جائے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان کے اندر چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر رہتے ہیں سحر اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. ایک اور چیز جس کو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی ایک ریلیف کا کام ہو رہا ہے جو احساس ایمرجنسی ریلیف پروگرام ہے. تو آج تک کی جو صورتحال ہے جہاں پہنچے ہیں 57 لاکھ خاندانوں تک یہ پیسہ اب تقسیم کیا جا چکا ہے, اور 69 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب اعلان کیا گیا تھا اس پروگرام کا تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچا جائے گا, اور 144 ارب روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہم نصف اس کا مکمل کر چکے ہیں. بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو وہ بھی الحمدللہ چلتا رہے گا, رمضان کے اندر بھی یہ جاری رہے گا. آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, ہم سب کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اہم ترین مہینہ ہوتا ہے, عبادت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے, اور امید یہ ہے کہ نہ صرف
ہمیشہ کی طرح جس طرح مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس سال خاص طور پہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی کمزور چیز ہے، انسان جو ہے وہ بہت جلد اس کے اوپر اچھے دن آتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ قدرت کو کوئی چلا رہا ہے اور ہمیں کسی مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہاں پہ تو بحیثیت مجموعی ایک قوم کے نہیں، بحیثیت انسانیت کے ایک بہت بڑا ایک جو پچھلے 2 ماہ 3 ماہ کے اندر جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ تمام ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم اس زمین پر کس لیے آئے ہیں۔ تو میری تو امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس رمضان کے اندر جتنی عبادت ہوگی وہ ایک عام رمضان سے بھی زیادہ عبادت ہوگی، لیکن یہ عبادت کرتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ آپ نے اور دوسرے انسانوں کا جو آپ نے حق ادا کرنا ہے، اس میں سے ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک کوئی شر نہ پہنچے، آپ کے ذریعے کسی اور تک بیماری نہ پہنچے، آپ کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو، اور اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی بھی ہیں، اور یہ عام طور پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور کچھ پچھلے 1 ہفتے کے اندر آیا ہے کہ ذرا لوگوں نے بد احتیاطی میں ذرا اضافہ ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پر پاکستانیوں نے دکھایا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بحیثیت قوم، تو جو مشکل سفر بھی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی گامزن ہو کے اور کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں۔ بہت زیادہ سماجی ہمارے جو معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور تو یہ تو اس سے پہلے ہی کر سکے، لیکن پھر میں کہوں گا رمضان کے ماہ کے اندر جس ماہ کے اندر آپ کو آپ کی جو رشتہ ہے آپ کی اور ہم سب کی جو نسبت ہے اپنے خالق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب اس کی یاد دہانی اتنی زیادہ ہو تو یہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ بھی اتنی ہی ہمیں زیادہ یاد رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی سائنٹیفک بنیاد کے اوپر جو ماہرین ہیں اس سبجیکٹ کے، ایپیڈیمولوجسٹ ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، ان کی مدد سے مستقل یہ کرتے رہے ہیں کہ آگے دیکھا جائے آج سے 2 ہفتے بعد، آج سے 4 ہفتے بعد، آج سے 2 مہینے کے بعد یہ بیماری کے پھیلاؤ کہاں تک جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو صحت کے نظام کے اندر صلاحیت میں کو بڑھانا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہمیں N95 ماسک کی ضرورت ہے، وینٹیلیٹرز کا کتنا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ہاسپٹل بیڈز کی کتنی ضرورت ہے، ICU کی ریکوائرمنٹ، آکسیجنیشن کی ریکوائرمنٹ، یہ ہم سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دوبارہ، اور یہ تقریباً ہر ہفتے کے اندر یہ ریویو دوبارہ ہوتا ہے، آج ہم نے بڑا خصوصی طور پہ بہت تفصیل سے ہم نے دوبارہ سے اس کا ریویو کیا، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ ماہ آنے والا ہے، اگلا رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ فیصلہ کن مہینہ ہے۔ اگر ہم اس ماہ کے اندر وہ حفاظتی تدابیر جن کی احکامات بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں بتائی ہیں، ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں، اور معاشرہ ایک اپنے اس سٹیج کی طرف واپس جائے جو ایک ہماری عام زندگی ہوتی ہے۔ فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو سکتا ہے عید کے بعد۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی، اگر خدا نخواستہ ہم نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا، تو سب سے زیادہ جو مجھے جس بات کا خیال بار بار آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم عید کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں۔ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو
اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہیں، وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں. رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. ابھی تک انہوں نے کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں خاص کرم کریں گے، لیکن صرف اس وقت جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے محلے والے وہ محفوظ رہیں گے، صحت یاب رہیں گے اور اپنی دلی خواہش کے مطابق اپنی عبادات بھی پوری کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اسد عمر پریس بریفنگ دے رہے تھے کورونا وائرس کے پھیلاؤ حوالے سے اور حکومتی کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کیا پلاننگ چل رہی ہے. نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے یہ، جہاں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ آپریشن سینٹر کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی جانب سے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بروقت اقدامات لیے گئے ہیں اور نیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن سسٹم، جس کے پائلٹ پروجیکٹس جو تھے وہ جاری تھے. اس کی کامیابی کے بعد اس کو لانچ کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 8 مئی تک جو لاک ڈاؤن ہے اس میں وفاقی حکومت نے توسیع کا فیصلہ کیا ہے.